السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میت کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ مثلا کسی کے والد فوت ہو چکے ہیں تو کیا وہ اپنے والد کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ وہ تو فوت ہو چکے. کیا خیال ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ بہت سے علماء کہتے ہیں نہیں کر سکتے. اس میں آپ بہت اختلاف دیکھیں گے، تو اس لیے میں آپ کو پہلے سے اس کا جواب دے رہی ہوں کہ اس میں اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کر سکتے ہیں، جیسے ان کی طرف سے صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، تو اسی طرح قربانی بھی کر سکتے ہیں. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی پریسیڈنٹ ہمیں نہیں ملا، اس بارے میں کوئی دلیل نہیں ملی. ٹھیک ہے، ایک دلیل یہ دی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے قربانی کی تھی، آنے والی امت کی طرف سے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے. پھر اب ہم کیا کریں؟ کیا ہم اپنے پیاروں کی طرف سے جو فوت ہو چکے ہیں اور جو ہماری دعاؤں کے اور صدقے کے محتاج ہیں، منتظر ہیں، کیا ہم ان کے لیے کچھ نہ کریں؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ ان کی طرف سے صدقہ کر سکتے ہیں، اور وہ جانور قربان کرنے کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے. بس فرق ہوگا پھر اس میں، جب آپ کسی کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں تو وہ پوری جان کا کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ پوری جان کا صدقہ کرتے ہیں. اس میں جان قربان کرنی ہوگی، یعنی آپ پھر صرف بکرا یا بکری ہی دے سکتے ہیں، گائے کا حصہ میت کی طرف سے نہیں دے سکتے. اچھا، چونکہ 10 تاریخ کو، 10 ذی الحجہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل، سب سے بڑی نیکی وہ کیا ہے؟ جانوروں کا خون بہانا. تو اس لیے اگر آپ سال بھر اپنے والدین کی طرف سے کوئی قربانی کرنا چاہتے ہیں، صدقہ کرنا چاہتے ہیں، تو زیادہ بہتر کیا ہے کہ آپ کب کریں؟ 10 تاریخ کو، عید والے دن کر دیں وہ صدقہ. اور جیسے پہلے میں نے کہا تھا نا کہ آپ میں سے ہر کوئی چاہے 5-10 روپے بھی ڈالے تو قربانی کے کام میں صدقہ ضرور ڈالے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ والدین کی طرف سے کریں گے تو پھر آپ کو بکرا یا بکری کرنی پڑے گی، کیونکہ آپ وہ صدقہ کر رہے ہیں. اور ایک اور بات یہ، وہ بھی بڑی اہم ہے، یہ بھی یاد رکھیے، اگر آپ نے صدقہ کیا ہے تو اس میں سے خود نہیں کھا سکتے. ٹھیک ہے، وہ سارا تقسیم کرنا ہوگا. یہ نہیں کہ آپ صدقے کا بکرا کر رہے ہیں اپنے والد کی طرف سے اور خود ہی کھا رہے ہیں، الا یہ کہ آپ محتاج ہوں. ہوتا ہے نا کہ بعض لوگ بہت محتاج ہوتے ہیں، بےچارے سارا سال پیسے جمع کر کے پھر ایک صدقہ کر. تو اگر آپ پہ صدقہ لگتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، آپ اس میں سے کھا سکتے. لیکن قربانی کا جانور جو ہے اس میں افضل کیا ہے؟ کلوا منہا واطعموا البائس الفقیر. اس میں افضلیت ہے، پہلے خود کھاؤ اور پھر فقیر کو بھی دو. اگر قربانی کا گوشت سارے کا سارا بھی آپ خود رکھ لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، رکھ سکتے ہیں. لیکن صدقے کا گوشت آپ سارے کا سارا تقسیم کریں گے، لیکن اگر اس میں سے محتاج ہونے کے حوالے سے رکھیں گے تو بعد میں تھوڑا سا خود بھی کھا سکتے ہیں. کیا عقیقے کا حصہ ہم گائے میں ڈال سکتے ہیں؟ کئی لوگ سوال کرتے ہیں میرا عقیقہ نہیں ہوا تھا، میرے ماں باپ کو پتا نہیں تھا، اب میں بڑا ہوا ہوں تب مجھے پتا چلا ہے تو میں چاہتا ہوں میں اپنی طرف سے خود ہی کروں، تو کیا میں 2 حصے ڈال دوں گائے میں؟ ایسا نہیں کیا جا سکتا. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ عید الاضحیٰ کے موقع پر اپنا عقیقہ کر لیں، ڈزنٹ میٹر، لیکن اس کے لیے آپ کو الگ جان قربان کرنی ہوگی، لڑکی کی طرف سے 1 اور لڑکے کی طرف سے 2. تو وہ آپ بکرے ہی کریں گے، آپ گائے میں حصہ نہیں ڈالیں گے. فرض نماز ادا کرنا، یعنی اس میں کوئی کوتاہی نہ کرے. نفلی روزے رکھنا، خصوصاً یوم عرفہ کا روزہ. سیٹرڈے کو عرفہ کا دن ہے اور سنڈے کو ہمارا عرفہ ہے، یعنی 9 ذی الحجہ ہے، تو دونوں دن رکھ لیں تو بہت اچھا ہے. صدقہ کرنا، ہر روز کچھ نہ کچھ صدقہ کریں. تحلیل لا الہ الا اللہ پڑھنا، تسبیح سبحان اللہ کرنا، تحمید الحمدللہ پڑھنا، تکبیر اللہ اکبر پڑھنا، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا، مؤذن کا جواب دینا جب کوئی اذان سنے. اس کے بعد تو دعا بھی قبول ہوتی. استغفار کرنا، دعا مانگنا، جیسے یہاں پر آپ روز الحمدللہ دعائیں مانگ لیتے ہیں، لیکن یہ کہ سنڈے کو نہیں ہوگے، پھر آگے منڈے بھی 10ویں تاریخ ہے، عید کا دن ہے، اور عید کے دن تو ہم اور بھی بھول جاتے ہیں. تو اس میں پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ سب کے پاس کتاب ہے مسنون دعاؤں والی ہے الحمدللہ، اور آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ روز آپ کتنی دعائیں پڑھتے ہیں. تھوڑی سی دیر لگتی ہے. میں نے اپنی روٹین بنائی ہوئی ہے کہ ہر روز صبح کے وقت اس کتاب میں سے کچھ مخصوص گنتی تو نہیں، لیکن یہ کہ جب تک میرا دل چاہتا ہے میں اسے پڑھتی جاتی ہوں. تو صرف پڑھتی نہیں بلکہ مانگتی ہوں، کیونکہ اس میں جو کچھ خزانے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو کچھ مانگا گیا ہے وہ ہمیں بیٹھے تو مانگنا بھی یاد نہیں آتا کہ کیا مانگے. تو اس طرح یہ ساری خیر
آپ کو مل جائے گی۔ تو اسی طرح ایک اور دعا بھی مجھے ریسنٹلی پتہ چلی ہے، ایک خاتون تھی تو ان کے اوپر بہت زیادہ پریشانیاں تھیں، ان کے بہت زیادہ مسائل تھے، تو تھک گئی تھی مسائل سے، تو انہوں نے ایک حدیث پڑھی کہ جو شخص آخرت کو اپنا ہم و غم بنا لیتا ہے، یعنی آخرت کی فکر کرنے لگتا ہے، دنیا اس کے پاس ذلیل و خوار ہو کے آتی ہے، یعنی دنیا اس کے پیچھے آتی ہے پھر۔ تو انہوں نے سجدوں میں اور ہر قبولیت کے وقت یہ دعا مانگنا شروع کر دی، اللہم اجعل ہمی الآخرہ، اللہم اجعل ہمی الآخرہ، کہ اللہ آخرت کو میرا ہم بنا دے۔ تو جب آخرت ہم بن جاتی ہے انسان کا، تو دنیا ویسے بھی نظروں میں حقیر ہو جاتی ہے اور دنیا کی ضرورتیں بھی پوری ہونے لگتی ہیں۔ تو آپ بھی تجربہ کر کے دیکھیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، جیسے فرائیڈے کو قرآن مجید کی تلاوت، صرف کلاس کی حد تک نہیں، چھٹیاں ہوں تو ساری چھٹیوں میں میک شور کرنا ہے کہ آپ کا روز یعنی کم از کم ایک رب جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت ضرور کریں۔ زیادہ بھی کر سکتے ہیں، اور اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے، کوئی ایسی مجبوری آ گئی، بیماری آ گئی ہے، مصروفیت آ گئی ہے، تو کل ہو اللہ سب کو آتی؟ کل ہو اللہ کی فضیلت کیا ہے؟ کس کے برابر ہے؟ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ کیا آپ کھڑے بیٹھے لیٹے چلتے پھرتے بازار میں کام کاج کرتے کھانا بناتے سرو کرتے کل ہو اللہ پڑھ سکتے ہیں؟ یاد رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ ویسے تو ناظرہ کی ہیبٹ یہ ہونی چاہیے کہ شروع سے لے کر بس روز پڑھتے جائیں اور ختم کر دے گا۔ روز ایک سے پارہ پڑھیں گے تو ہر مہینے قرآن ختم ہو جائے گا، اگر آدھا پڑھیں گے تو 2 مہینے میں ایک دفعہ ہو جائے گا، اور اگر اسی طرح رب پڑھیں گے تو 4 مہینے میں ختم ہو جائے گا۔ یعنی اتنا تو کم از کم پڑھنا ہی چاہیے، سال میں کم از کم 3 دفعہ آپ کا ختم ہو جائے، پھر ایک جو ہے وہ رمضان میں ختم ہو جائے۔ تو اس طرح جب زندگی ختم ہو تو ہمارے پاس قرآن کا خزانہ ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کسی بھی مجبوری کی وجہ سے ہوتا ہے نا، بعض اوقات انسان ایسی آزمائش میں گر جاتا ہے کہ ہر چیز ہی اس سے مشکل ہو جاتی، تو کل ہو اللہ کو نہ بھولیں۔ ویسے بھی ایک سورۃ الاخلاص ہے اور اس کے اپنے فوائد ہیں۔ قرآن مجید میں تدبر کرنا، اس میں آپ اگر ہیبٹ بنا لیں، ایک آیت کا جیسے ترجمہ پڑھیں، اس میں غور کریں، اس کے کچھ حصے کو دہراتے رہیں۔ دہرانے سے تدبر ہوتا ہے کسی کا پیچھا کرنا، یعنی آپ ایک دفعہ پڑھی پھر پڑھی پھر پڑھی پھر پڑھی، تو آپ حیران ہوں گے کہ آپ کے اوپر نئے نئے معنی کھلیں گے اور آپ کے دل کو بھی بڑی تسکین ہوگی اور کئی سوالوں کا بھی جواب ہوگا۔ ایک ایپ ہے جس سے میں پڑھتی ہوں، مجھے اس سے بہت ہی فائدہ ہوتا ہے، اس کا نام ہے قرآن و حدیث۔ اگر آپ ٹائپ کریں گے، آئی او ایس میں بھی ہے، اس میں آئی فون بھی ہے، اس کے اندر بھی یہ ایپ موجود ہے، قرآن و حدیث، واو کے ساتھ۔ اردو میں ٹائپ کریں گے آپ یا انگریزی میں بھی کریں گے تو نکل آئے گی، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس میں بے شمار تراجم ہیں۔ میں نے چند ایک تراجم سلیکٹ کیے ہوئے ہیں۔ اب میں کیا کرتی ہوں، ایک آیت لیتی ہوں اور اس پر پھر وہ تراجم کھول لیتی ہوں کہ انہوں نے اس کا ترجمہ کیسے کیا، انہوں نے کیسے کیا، اس نے کیسے کیا، یہ کیسے کیا، یہ کیسے کیا۔ پھر اس میں تفسیر بھی ہے، تو اگر آپ کو ضرورت ہو تو آپ تفسیر بھی پڑھ لیں۔ لیکن اس طرح ایک آیت روز پڑھنے سے ہر روز ایک تو قرآن میں تدبر ہوتا ہے، تو یہ تدبر جو یہ صرف تدبر کے اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں، ہر مسلمان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں۔ موبائل تو ہمارے ہاتھوں میں ہوتا ہی ہے نا، اور ہم کچھ بھی اس پہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، کسی بھی سائٹ پہ چلے جاتے ہیں کوئی بھی چیز نکال کے۔ تو اپنی روٹین بنا لیں کہ ایک آیت کے ترجمے میں غور و فکر کرنا ہے، اور ہو سکے تو اس کو حفظ کر لینا، ہو سکے تو اس کا کچھ حصہ حفظ کر لینا۔ مثلا کوئی شخص آپ کو بہت ستاتا ہے، بہت تنگ کرتا ہے، آپ اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہے، اب اگر آپ کی روز پڑھنے کی عادت ہے تو ایک دن ہی آیت آئے گی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ٹھیک ہے نا۔ اب کیا ہوگا، جو ہی آپ اس آیت پہ پہنچیں گے تو آپ کا دل کھل جائے گا۔ تو جب آپ کو پریشانی کا خیال آئے گا تو آپ ساتھ ہی پڑھیں گے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں ان کی طرف سے کافی ہو جائے گا، فکر کی ضرورت نہیں، اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو۔ تو اس طرح چھوٹی چھوٹی زندگی کی گائیڈ لائنز انسان کو قرآن سے براہ راست ملتی ہیں، تو اس لیے تدبر بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود آپ سے پوچھتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، کیا پھر وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کریں گے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے؟ تو یہ تالے ہی رکھنے ہیں، ہم نے کھولنا نہیں ہے ان کو۔ تالا جس گھر پہ پڑا ہوا ہو اس میں تو کوئی اندر نہیں جا سکتا، تو اگر آپ نے قرآن کے لیے تالا لگایا ہوا تو پھر تو اس سے بڑی کیا بدبختی کی بات ہو سکتی۔ پھر اسی طرح قرآن مجید پڑھانا،
اب چھٹیاں ہو رہی ہیں، اپنے چھوٹے کسی بہن بھائی کا سبق سن لیں، ان کو سبق آگے دے دیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، کسی ایک کو ترجمے کے ساتھ ایک آیت سکھا دیں، اپنے کسی بزرگ کو سکھا دیں، یعنی کوئی نہ کوئی ایک تو آپ پکڑ ہی سکتے ہیں نا، ایک لفظ ہی صحیح، ایک مخارج ہی صحیح، کوئی چیز ہی پڑھا دیں. یعنی قرآن کی خدمت کئی طرح سے ہو سکتی ہے پڑھانے کے اعتبار سے. پھر قرآن کی تفسیر پڑھنا، وہ میں نے پہلے آپ کو ترجمے کے ساتھ تدبر کے ساتھ بتا دیا. قرآن مجید کی تعلیم دینا، خصوصاً چھوٹے بچوں کو سورۃ الفاتحہ سکھانا، اگر صحیح مخارج کے ساتھ ان کو سکھا دیں. ویسے یہ 16 اور 18 نمبر جو ہے وہ ایک ہی ہو جاتا ہے. توبہ کرنا، یعنی خاص توبہ کی دعائیں کریں. پھر والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا، اگر وہ زندہ ہیں، قریب ہیں تو ان کی خدمت فزیکلی، ان کی کوئی مدد کر کے، اگر دور ہیں تو ان کو فون کر کے، کال کر کے، اور اگر وہ فوت ہو گئے ہیں تو ان کی طرف سے کوئی صدقہ خیرات کر کے اور ان کے لیے خاص دعا مانگ کے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. پھر صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک، ان کو کچھ نہ کچھ دینا، ان کا حال پوچھنا، اگر ان کی کوئی ضرورت ہے تو وہ پوری کرنا. پھر والدین کے دوستوں سے حسن سلوک کرنا. عام طور پر تو بچے اپنی ماما کی فرینڈ سے چڑھتے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ باتیں کرتی رہتی ہیں، ان کے ساتھ تو اتنی خوشی سے پیش آتی ہیں، ہمیں ڈانٹتی. لیکن جیسے آپ کی امی کی دوست یا ابا کے دوست آتے ہیں تو ان کی خدمت کرنا یا کسی بھی طرح ان کا خیال رکھنا. مہمان کا اکرام کرنا، عید پر تو بہت مہمان آئیں گے تو یہ نہیں کہ منہ بنا لینا ہے اور ناراضگی کا اظہار کرنا ہے، خوشی خوشی. پھر یہ مردوں کے لیے ہے کسی کا جنازہ وغیرہ پڑھنا. حرم میں جو لوگ جاتے ہیں ہر نماز کے بعد جنازے ہوتے ہیں، خواتین بھی پڑھ لیتی ہیں. پڑوسی سے حسن سلوک کرنا، عید کے موقع پر خصوصاً ان کا خیال رکھیں. سلام کو پھیلانا، سلام صرف فرینڈز کے لیے نہیں ہوتا یا باہر والوں کے لیے نہیں، گھر والوں کے لیے بھی ہوتا ہے. کھانا کھلانا، یعنی ان چھٹیوں میں ضرور کھانا پکا کے کھلائیں کسی کو، گھر والوں کو. یہ کوئی ایک ڈش ہی بنا دیں، اور کچھ نہیں تو سیلڈ ہی بنا لیں، نہیں تو لسی بنا دیں. یعنی کچھ نہ کچھ دوسروں کو کھلائیں ضرور. اور اگر آپ نہیں پکا سکتے تو کوئی فروٹ ہی کھلا دیں، کوئی چیز کھلا دیں کسی کو، کوئی بھی کھانے والی، یا اپنی پلیٹ میں سے کسی کی پلیٹ میں کچھ ڈال دیں. اچھی بات کرنا، یعنی اچھی باتیں دوسروں سے شیئر کرنا. رات کا قیام، تہجد پڑھنا. مؤکدہ سنتیں ادا کرنا، چاشت کی نماز ادا کرنا، صبح و شام کے اذکار کرنا، مختلف مواقع کے اذکار کرنا، جیسے گھر سے نکلتے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت. طہارت کی حالت میں سونا، یعنی باوضو سونا. جمعہ کے دن غسل کرنا، خوشبو لگانا. صبح جلدی جاگنا، تہجد پڑھیں گے تو جلدی انشاءاللہ جاگیں گے. نماز میں امام کے قریب رہنا. نماز میں صفوں کا خلا پر کرنا. عید پڑھنے جائیں گے نا انشاءاللہ تو اس میں صفیں درست کروانی ہے آپ نے، اور خود بھی صحیح جگہ پر کھڑے ہونا ہے. اور یہ سب نیت کے ساتھ نیکیاں کریں گے تو انشاءاللہ اجر بھی ہوگا کہ میں اس عشرے کے حساب سے یہ نیکیاں کر رہی ہوں. چہرے پہ مسکراہٹ رکھنا، کائنات کی نشانیوں میں غور و فکر کرنا. اور کچھ نہیں تو کوئی ایک پتہ لے کے اس کا سائز، اس کا رنگ، اس کی شکل، اس کی خوشبو، اس کی رگیں، ان چیزوں کو غور سے دیکھیں کہ کیا کچھ ہے. مسلمانوں سے ملنے والی اذیتوں کو صبر سے برداشت کرنا. کسی بہن بھائی نے کچھ کہہ دیا، یہ بڑے نے یا چھوٹے نے، کسی نے بھی. پھر مسلمانوں سے اچھا معاملہ کرنا، نرمی اختیار کرنا اور سہولت دینا، جو کل سے ہم پڑھ رہے ہیں. پھر خندہ پیشانی سے پیش آنا، ہنستے مسکراتے ہوئے. غصے کو قابو کرنا، یہ بھی کل ہم نے پڑھا تھا. وعدہ پورا کرنا. نماز توبہ ادا کرنا، یعنی اپنے پچھلے سارے گناہوں کی معافی کے لیے 2 نفل پڑھیں صلاۃ التوبہ کے نام سے. کہ اللہ ہم سے جو بھی کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے تو ہمیں معاف کر دے. جیسے ہاسٹل کے بچے ہیں تو جانے سے پہلے یہاں ہاسٹل میں پڑھ کر جائیں کہ اللہ یہاں رہتے ہوئے ہم نے کوئی بھی ایسا گناہ کیا ہے جو تجھے پسند نہیں آیا، یا ہم نے کوئی ناشکری کی ہے تیری نعمتوں کی، تو ہمیں معاف کر دے. پھر وضو کے نفل ادا کرنا. نصیحت کرنا، کسی لا علم کو تعلیم دینا، یہ قرآن کے علاوہ کوئی بھی تعلیم ہو سکتی ہے. نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا. مظلوم کی مدد کرنا، نگاہیں نیچی رکھنا. اللہ کی خاطر کسی سے ملاقات کرنا، عید کے موقع پر ضرور اس کا اہتمام کریں. جنازوں میں شرکت کرنا. لواحقین سے تعزیت کرنا. خواتین تو جنازہ نہیں پڑھ سکتی لیکن تعزیت کر سکتی. اب یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ چونکہ عید ہے تو اس لیے ہم نہیں جائیں گے، عید کے بعد جائیں گے. نہیں، اگر کسی پہ کوئی غم کی کیفیت آ گئی ہے تو عید کے دوران بھی جا سکتے ہیں. مریض کی عادت، دعوت قبول کرنا، لوگوں کو بھی بلائیں، خود بھی جائیں. غمزدہ سے ہمدردی کرنا. اچھا، ہمدردی کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں بڑا افسوس ہے، آپ پر یہ غم ٹوٹ پڑا ہے، اس طرح کی باتیں نہیں کرتے. اس کا دل بہلاتے ہیں، اس کا دھیان بٹاتے ہیں
ٹھیک ہے. ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، مسجد کے تعلیمی حلقوں میں شرکت کرنا، یہ تو اب آپ سارا عشرہ کرتے ہی رہے ماشاءاللہ اتنے دن. علماء کا اکرام کرنا، شبہات کو دور کرنا، یعنی اپنے آپ میں کوئی کنفیوژن ہے تو اس کو دور کریں، اس کے لیے علم حاصل کریں. سنت کو عام کرنا، تحفہ دینا، اللہ کی خاطر مسلمان سے مصافحہ کرنا، بڑے کی عزت کرنا، قرض کی ادائیگی کرنا، ضرورت مند کو قرض دینا، تنگ دست کو مہلت دینا، قرض چھوڑ دینا یا کم کر دینا، مقروض کا قرض ادا کرنے کی کوشش کرنا، کسی محتاج کا بل ادا کر دینا. جیسے بجلی وغیرہ کا بل آتا ہے نا، تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کی میڈ جو ہے وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، مقروض ہے، تو ان دنوں کچھ اس کا قرضہ ہلکا کر دیں اور کچھ اس کا بل پے کر دیں یا کچھ. نیک سفارش کرنا، ندامت زدہ سے درگزر کرنا، نہیں جو شرمندہ ہو اس کو معاف کر دینا، تکلیف دہ چیز ہٹا دینا، خرید و فروخت کے دوران دوسرے کی تکلیف دہ باتوں سے درگزر کرنا، مسلمانوں کی پردہ پوشی کرنا، یتیم کی کفالت کرنا، بغیر شوہر والی عورت کے لیے دوڑ دھوپ کرنا، یعنی اس کی مدد کرنا، اس کے کام آنا. مسجد کی تعمیر، پوری مسجد تو نہیں بنا سکتے لیکن اگر کہیں بن رہی ہو تو اس میں کچھ حصہ ڈال سکتے. خیر کی طرف رہنمائی کرنا، نہیں صرف خود نہ ڈالیں کسی اور کو بھی بتائیں. جیسے پچھلے دنوں پانی پلانے کی بات ہوئی تھی، یہ خیر کی طرف رہنمائی ہوتی ہے. کتابوں کی اشاعت کرنا، پرنٹ کروا کے دینا، لیکن اگر اشاعت نہیں کرا سکتے تو اس میں کوئی حصہ ڈالنا. جو پرنٹ کی ہوئی ہیں ان کو خرید کر دوسروں کو تقسیم کرنا. عید کے موقع پر آپ نے جو گفٹ دینے ہیں کسی کو، یا گھر جا رہے ہیں آپ واپس، تو آپ بک سٹال سے اچھی دعاؤں کے کارڈ، اچھی کتابیں یہ خرید کے آپ دوسروں کو تحفہ دے سکتے ہیں. سوشل میڈیا کے ذریعے علم کو پھیلانا، نصیحت کرنا اور سننا، فقیر کو بکری ہدیہ کرنا تاکہ وہ اسے ذبح کر سکے، یعنی صدقہ وغیرہ جیسے. کسی کی شادی کروانے میں مدد کرنا، جھگڑا کرنے والوں کے درمیان صلح کروانا. لڑے ہوئے لوگ ہیں تو عید کا موقع اچھا ہوتا ہے کہ ان کی آپس میں صلح. بعض اوقات اپنے گھر میں بہن اور بھائی دو لڑکے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، یعنی عید کے موقع پر ایسی ملاقاتیں کرنا. عرفہ کے دن قیام کرنا، یہ حاجیوں کے لیے ہے. حج مبرور، یہ بھی حاجیوں کے لیے. اللہ کے لیے محبت کرنا، درگزر کرنا، ہاتھ سے کام کرنے والے کی مدد کرنا، جیسے کوئی کھانا بنا رہا ہے یا کوئی کپڑے سی رہا ہے یا کوئی صفائی کر رہا ہے تو کسی بھی طرح. کسی بے روزگار کو روزگار فراہم کرنا، یا مفت تربیت دینا یا ہنر سکھانا. کسی کو خوش کر دینا، کھانا کھلانا، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنا، وضو کی حالت میں رہنا، بیٹیوں اور بہنوں کی کفالت کرنا، بیوی بچوں پہ خرچ کرنا، اپنے گھر کے کام کاج کرنا، مساجد کی صفائی کرنا، پانی پلانا، بھلائی پہ شکریہ ادا کرنا، بھلائی کرنے والے کو ویسا ہی لوٹانا جیسے اس نے آپ کے ساتھ کی اور اس کے لیے دعا کرنا. کسی نے بھی آپ پر کوئی احسان کیا تو اس کے لیے دعا کریں. اللہ کے ڈر سے رونا، اللہ سے شہادت کا سوال کرنا، مل کر کھانا کھانا، سفید لباس پہننا، یہ مردوں کے لیے خصوصاً. اچھی نیت سے پودا لگانا. اب دیکھیں پھر ٹی پلانٹیشن کا ٹائم آ رہا ہے، یہ آ چکا ہے میرا خیال ہے، یہ اگست کے مہینے میں شجر کاری ہوتی ہے، تو کوشش کریں کہ کوئی درخت لگائیں. اگر آپ کے گھر میں کوئی کچی جگہ ہے تو وہاں ہی کچھ لگا دیں. مومنین کے لیے استغفار کرنا، رقیہ کرنا، ثواب کی نیت سے میت کو غسل دینا، کفن دفن کرنا، افطار میں جلدی کرنا، سحری میں تاخیر کرنا، مسلمان کو نعمت ملنے پر مبارکباد دینا، حق کے مطابق وصیت کرنا، مسلمان کو لباس پہنانا، پہلے دایاں جوتا پہننا، اتارتے وقت بایاں جوتا اتارنا، بیٹھ کر پانی پینا، جس شخص پر موت طاری ہو اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنا، کاموں کی ابتدا بسم اللہ سے کرنا، شوق سے مسواک کرنا، احسن طریقے سے قرض لوٹانا، استخارے کی نماز پڑھنا، سجدہ شکر ادا کرنا، شرعی مصلحت کے تحت قسموں کو توڑ کر کفارہ ادا کرنا، گھر کے کام کاج میں گھر والوں کی مدد کرنا، مساجد کی طرف چل کے جانا، نماز میں سترہ آگے رکھنا، خوش الحانی سے قرآن مجید پڑھنا، کسی کے گھر داخل ہونے سے پہلے اجازت لینا، جمائی کو روکنا، قربانی کے جانوروں کو صحت مند کرنا، فجر سے سورج کے بلند ہونے تک نماز کی جگہ پہ بیٹھنا. اس کا بھی بہت بڑا ثواب ہے. حج عمرے کا ثواب ہے. اگر روزانہ نہیں ممکن تو کسی ایک دن کوشش کریں چھٹیوں میں. غیر حاجی کا بھی مکہ کی طرف قربانی بھیجنا، یعنی یہاں قربانی کرنے کے علاوہ اگر کوئی حاجی جا رہا ہے تو اس کے ہاتھ پیسے دے کر وہاں مکہ میں بھی قربانی کروا سکتے ہیں. گھر والوں اور بچوں کو نماز کا حکم دینا،
گھر میں داخل ہو کر اور نکلنے سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کرنا، تہجد کے لیے نیند سے بیدار ہو کر چہرے پر ہاتھ پھیرنا اور سورۃ آل عمران کی آخری آیات کی تلاوت کرنا. ٹھیک ہے، تہجد کے لیے جب اٹھیں تو چہرے پہ ہاتھ پھیریں، آنکھوں سے نیند ہٹائیں اور ابھی اٹھے نہیں بیڈ سے جبکہ یہ آیات پڑھ لیں. کس کس کو زبانی یاد ہے؟ تھوڑے لوگوں کو یاد ہے، باقی لوگ بھی یاد کر لیں ان کو. کوشش کریں ہفتے کی چھٹیاں جو ہو رہی ہیں آپ کو اس میں یہ آیات یاد کر لیں. خوب اچھی طرح وضو کرنا، چھینکنے والے کو جواب دینا، راستہ پوچھنے والے کی رہنمائی کرنا، وطر کے بعد سبحان الملک القدوس 3 بار کہنا، خوف زدہ کی وحشت دور کرنا، اجنبی کو پناہ دینا، مساجد میں خوشبو کا اہتمام کرنا، حاجیوں، قیدیوں اور انہی جیسے لوگوں کے گھر والوں کی خبر گیری کرنا، بیوہ، یتیم وغیرہ کی بھی سنتوں پہ عمل کرنا، والدین کے لیے دعا کرنا. قربانی کے گوشت کی پیکنگ کروانا اپنی مدر کے ساتھ. یس یہ تو کاموں میں سے کام بتایا آپ نے، کیونکہ اکثر لڑکیاں نہ ہمیں گراہت آتی ہے، ہم کھا سکتے ہیں لیکن ہاتھ نہیں لگا سکتے. تو وہ گوشت کو سنبھالنا، کھال کو سنبھالنا، وقت پہ پہنچانا، یہ سارے کام اب آ رہے ہیں بھاری بھاری کام، تو ان سے بھاگنا نہیں، کیونکہ گرمی کا موسم بھی ہے نا، گوشت جلدی خراب بھی ہوتا ہے، تو اس کو سمیٹنے میں بھی جلدی کرنی چاہیے. اور پھر جو کسائی وغیرہ گوشت بنا رہے ہیں ان کو خاص طور پہ ٹھنڈا پانی بھیجیں، کیونکہ وہ بےچارے پسینے سے شرابور اپنا کام کرتے رہتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری جگہ سے تیسری جگہ ان کی عید اسی میں گزر جاتی، تو ٹھنڈا شربت بنا کے بھیجیں ان کو تاکہ وہ خوشی خوشی گوشت اچھا سا کاٹیں. بس ایک ریمائنڈر تھا، میں نے جب خود پڑھا تو میرا دل چاہا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں، شاید کوئی ایک ہی نئی نیکی کرنے کا موقع مل جائے سب کو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.